آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم برصغیر کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک فیصلہ کن موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کی، جسے عام طور پر منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم بڑی صراحت سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح محض ایک قانونی دستاویز نے جنوبی ایشیا کی پوری تاریخ کو بنیادی طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام سا قانون نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سنگ میل تھا جس نے آنے والی کئی دہائیوں کے سیاسی منظرنامے کا حتمی تعین کر دیا۔ اور اس بنیادی سوال پر نظر ڈالتے ہیں جو ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ بظاہر تو یہ قانون برطانوی ہند کے انتظامی ڈھانچے میں بس چند تبدیلیاں لانے کے لیے بنایا گیا تھا، ہے نا؟ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ 1909 کے اس ایک انتظامی قانون نے غیر ارادی طور پر ہی صحیح ایک بالکل نئی قوم یعنی مستقبل کے پاکستان کی بنیاد رکھ دی؟ اس کا دلچسپ جواب ان اصلاحات کی تفصیلات اور اس وقت کے ہنگامہ خیز حالات میں چھپا ہوا ہے۔ اس جائزے میں ہم ترتیب وار آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے اصلاحات کا پس منظر دیکھیں گے، پھر ان سیاسی محرکات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں لائی گئیں۔ اس کے بعد ایکٹ کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے اور آخر میں اس کے دیرپا تاریخی اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جب برصغیر کے سیاسی حالات کسی ابلتے ہوئے جوالامکھی سے کم نہیں تھے۔ 20ویں صدی کا آغاز واقعی ایک طوفانی دور تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں کہ حالات کتنی تیزی سے کروٹ لے رہے تھے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ ہوا، جس نے پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ پھر اس کے فوراً بعد 1906 میں مسلمانوں کا تاریخی شملہ وفد وائسرائے سے ملتا ہے، اور کمال دیکھیے کہ اسی سال آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں آ جاتا ہے۔ برطانوی حکومت پر اس وقت اتنا شدید دباؤ تھا کہ اس مسلسل بے چینی کو سنبھالنے کے لیے انہیں 1909 میں ہنگامی بنیادوں پر یہ اصلاحات متعارف کروانی پڑیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اصل سیاسی محرکات کیا تھے جنہوں نے انگریزوں کو یہ نیا قانون لانے پر مجبور کیا؟ اصل میں برطانوی حکومت اس وقت بے وقت کئی محاذوں پر پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف ہندوؤں اور کانگریس کی طرف سے 1905 کی تقسیم بنگال کے خلاف شدید قسم کی سودیشی تحریک چل رہی تھی، دوسری طرف حکومت کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کے اندر موجود اعتدال پسند دھڑے کو مطمئن رکھنا بھی بے حد ضروری تھا تاکہ وہ حکومت کے وفادار رہیں۔ اور ہاں، ان کی وہ پرانی اور جانی پہچانی حکمت عملی تو تھی ہی کہ مقامی لوگوں کو تھوڑی بہت نمائندگی دے کر یہ تاثر دیا جائے کہ ان کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے، تاکہ 1857 جیسی کسی بڑی بغاوت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ سیاسی کشمکش کے بیچ ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن واقعہ پیش آتا ہے۔ اکتوبر 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کرتا ہے۔ اس وفد نے جو مطالبہ پیش کیا اس نے تو جیسے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ انہوں نے جداگانہ طریقہ انتخاب اور مسلمانوں کے لیے ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی مانگ لی۔ اب یہ کوئی رسمی سی ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والے قانون کی سب سے اہم شق کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تو ان تمام مسائل اور مطالبات کے جواب میں برطانوی حکومت نے کیا حل نکالا؟ آئیے اس ایکٹ کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے ان اصلاحات کا نام کہاں سے آیا؟ یہ بڑی خوبصورتی سے ان دو مرکزی کرداروں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہوں نے مل کر یہ قانون بنایا۔ لارڈ منٹو، جو اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے، اور جان مارلے، جو ہزاروں میل دور لندن میں وزیر امور ہند کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان دونوں عہدیداروں نے مل کر ان اصلاحات کا پورا خاکہ تیار کیا تھا۔ بس اسی لیے تاریخ میں اسے منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ قانون میں کی گئی یہ واقعی ایک بہت بڑی اور حیران کن تبدیلی تھی۔ مقامی نمائندگی میں کتنا زبردست اضافہ کیا گیا تھا۔ مرکزی قانون ساز کونسل جہاں پہلے گنتی کے محض 16 ارکان ہوا کرتے تھے، اسے یکدم وسیع کر کے ارکان کی تعداد 60 کر دی گئی۔ اسی طرز پر صوبائی کونسلوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی۔ اس ساری مشق کا بنیادی مقصد بس یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ مقامی افراد کو حکومتی ڈھانچے کا حصہ بننے کا احساس دلایا جائے۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے جسے ہم اس پورے ایکٹ کی جان کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نمائندے چنے کیسے جائیں گے۔ یہاں اس ایکٹ کی سب سے فیصلہ کن خصوصیت سامنے آتی ہے: جداگانہ طریقہ انتخاب۔ شملہ وفد کا مطالبہ منوعن تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس نئے نظام کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جو نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں، ان پر کھڑے ہونے والے مسلم امیدواروں کو ووٹ دینے کا حق بھی صرف مسلم ووٹرز کو ہی ہوگا۔ سچ پوچھیے تو یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس ایک فیصلے نے ہندوستان کے سیاسی نظام کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ارکان کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ کونسل کے ان ارکان کے اختیارات میں بھی کچھ نیا پن لایا گیا۔
مقامی نمائندوں کو پہلی بار یہ حق ملا کہ وہ حکومت کے بجٹ پر باقاعدہ بحث کر سکیں۔ وہ انتظامیہ سے ان کے کاموں کے بارے میں سوالات کر سکتے تھے اور عوامی مفاد کی قراردادیں بھی پیش کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ یہ اختیارات اب بھی کافی حد تک محدود ہی تھے، لیکن پھر بھی مقامی سطح پر لوگوں کی آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کا یہ ایک بہت اہم اور نیا راستہ ضرور کھل گیا تھا۔ اور ہاں، اسی ایکٹ کے تحت ایک اور تاریخی سنگ میل بھی عبور کیا گیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ہندوستانی کو وائسرائے کی انتہائی اہم انتظامی کمیٹی یعنی ایگزیکٹو کونسل کا حصہ بنایا گیا۔ ایس پی سنہا وہ پہلے ہندوستانی بن گئے جنہیں لا ممبر کے طور پر اس بااختیار کونسل میں شامل کیا گیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ انگریز اب اعلیٰ ترین انتظامی سطح پر بھی ہندوستانیوں کی کم از کم علامتی شمولیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب آتے ہیں اس جائزے کے سب سے اہم حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان اصلاحات کے طویل المدتی اور تاریخی اثرات کیا مرتب ہوئے۔ یہاں صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی۔ قانون ایک ہی تھا، لیکن اس پر دو بالکل مختلف اور متضاد رد عمل سامنے آئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے جداگانہ انتخاب کا مل جانا ایک زبردست سیاسی فتح تھی۔ اس سے برطانوی حکومت پر ان کا اعتماد بھی بڑھا، لیکن دوسری جانب انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی شدید ترین مخالفت کی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس طریقہ کار نے تو ہندوستانی قومیت کو ہی تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ایک نقطے نے دونوں بڑی سیاسی اکائیوں کے درمیان خلیج کو اتنا وسیع کر دیا جس کی واپسی پھر ممکن نہ ہو سکی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیش رفت آگے چل کر کیسے کتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنی۔ دیکھیے، جداگانہ انتخاب محض ووٹ ڈالنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس قانونی منظوری کا اصل مطلب یہ تھا کہ برطانوی حکومت نے پہلی بار آئینی اور قانونی سطح پر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان محض کوئی عام اقلیت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا ایک بالکل الگ سیاسی وجود رکھتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ برطانوی حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ یہی حیثیت آگے چل کر قیام پاکستان کی سب سے مضبوط بنیاد ثابت ہوئی۔ اب جو چیز یہاں واقعی قابل غور ہے اور اس ڈونٹ چارٹ سے صاف نظر آتی ہے، وہ جمہوریت کا سراب ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ حکومت نے ایک بہت بڑا اور انقلابی جمہوری قدم اٹھایا ہے نا؟ نمائندگی بڑی ضرور، لیکن ووٹ ڈالنے کا حق اب بھی صرف چند محسوس لوگوں کی مٹھی میں تھا۔ اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، اعلیٰ تعلیم ہے یا کوئی خاص رتبہ ہے تو ہی آپ ووٹ دے سکتے تھے۔ مطلب آبادی کا ایک بہت بڑا غریب اور عام حصہ اس بنیادی حق سے مکمل طور پر محروم تھا۔ تو یہ کوئی مکمل جمہوریت نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی محدود سا اشرافیائی نظام تھا۔ اور ایک اور کڑوا سچ یہ بھی تھا کہ ارکان کی تعداد بڑھنے اور سوالات پوچھنے کا حق ملنے کے باوجود طاقت کا جو اصل مرکز تھا وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ حتمی ویٹو پاور مکمل طور پر برطانوی وائسرائے اور گورنروں کی جیب میں تھی۔ مقامی ارکان کے پاس ایسا کوئی اختیار تھا ہی نہیں جس سے وہ کوئی ٹھوس اور حتمی فیصلہ نافذ کر سکیں۔ بس اسی مجبوری اور بے اختیاری نے تو بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بھئی یہ نمائشی نمائندگی کافی نہیں ہے، ہمیں مکمل اور حقیقی سیاسی اختیارات اور آزادی چاہیے۔ اس معلوماتی جائزے کا اختتام ہم ایک انتہائی غور طلب سوال پر کرتے ہیں۔ جب ہم ماضی کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ کیا 1909 کی ان اصلاحات کو ایک ایسا قدم سمجھنا چاہیے جس نے اس خطے میں پہلی بار جمہوریت کا بیج بویا، یا پھر اسے وہ فیصلہ کن اور حتمی سنگ میل مان لیا جائے جس نے جداگانہ انتخابات کی شکل میں برصغیر کی تقسیم کی وہ مضبوط لکیر کھینچ دی جسے بعد میں کوئی مٹا نہ سکا؟ یہ وہ تاریخی سوال ہے جو آج بھی تاریخ کے طالب علموں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیکھنے اور کھوجنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔